خدا کی عبادت کرو اور خوشی کے حضور اس کے حضور حاضر ہو خدا کے حضور. تو آج خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج خدا نے پھر موقع دیا خدا کی آواز کو شیئر کرنے کے لیے، اس کے پاک کلام کو. تو آج کا میرا ٹاپک ہے کہ ایمان کے ساتھ چلو، ایمان کے ساتھ قدم رکھو. ایمان کے ساتھ جہاں بھی جاؤ ایمان سے رکھو قدم، کہ میرے مبارک قدم جب جائیں گے وہاں خدا کی فیور ہوگی. ایمان کا سفر. آج میں کافی لوگوں کو دیکھتا ہوں میرے عزیزوں کے جو ایمان کا سفر کرتے ہیں، مگر وہ سفر کے اندر کیا کرتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. تو آج ان لوگوں کے درمیان میں ایمان کا سفر کے متعلق بیان کروں گا. میرا ایمان ہے کہ آج جتنی جان لائف دیکھ رہی ہیں ان کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے گا آج کا کلام. جن جن گھرانوں سے، جن جن کونوں سے دیکھ رہے ہیں، تو میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام کی آواز سے لوگ برکت پائیں گے، نجات لیں گے، ان کے بندن، ان کے بیریاں کھلیں گے. ہاللیلویا. ایمان اندھے کی چیزوں کا ثبوت ہے. خدا کا بندہ یعقوب نبی کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ اگر ایمان نہیں ہے نا تو ایمان مردہ ہے. ایمان کے ساتھ اعمال بھی ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ اعمال نہیں ہے تو ایمان کیا؟ مردہ ہے، اپنی جان سے مردہ ہے. اگر ایک وجود کے اندر ایک روح نہیں ہے تو سمجھو روح کیا ہے؟ ایک مردہ ہے. اگر روح جسم کے اندر نہیں ہے تو جان مردہ ہے. اسی طرح اگر ایمان کے ساتھ اگر اعمال نہیں ہے تو سمجھو کہ ایمان کیا ہے؟ وہ مردہ ہے. تو میرے عزیزو، آج خدا کی آواز کو سنیں گے، خدا کی زندہ آواز کو. تو میرے ساتھ نکال لیں پاک کلام میں سے لوکا کی انجیل، اس کا 17 باب، اس کی 11 سے 14 دیکھیں گے. اور ایسا ہوا کہ یروشلم کے جاتے ہوئے وہ سامری اور گلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا، اور ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت 10 کوڑی اس کو ملے. انہوں نے دور کھڑے ہو کے بلند آواز سے کہا، اے یسوع، اے صاحب، ہم پر رحم کر. اس نے انہیں دیکھ کر کہا، جاؤ اپنا تن کاہن کو دکھاؤ. اور ایسا ہوا وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے. پاک کلام کا پڑھا سنایا جانا سب کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے. اب میرے عزیزو دیکھیں گے کہ پاک کلام میں ہم نے دیکھا لوکا کی انجیل میں اس کا 17 باب 11 سے 14 میں لکھے کہ 10 کوڑی خدا یسوع مسیح کو ملتے ہیں. خدا یسوع مسیح یروشلم کو جاتا ہوا سامری اور گلیل کے بیچ میں سے ہو کر جاتا ہے، اور ایک گاؤں میں جب داخل ہوتا ہے تو 10 کوڑی سے دور سے ملتے ہیں. دور کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اے یسوع، اے صاحب، ہم پر رحم کر. اس نے انہیں دیکھ کے کہا کہ اپنا بدن کاہن کو جا کے دکھاؤ. اور لکھا ہے کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے. ہاللیلویا. اب میرے عزیزوں، اگر اس حوالے میں دیکھیں تو خدا یسوع مسیح نے انہیں حکم دیا ہے، انہیں حکم دیا کہ تم جاؤ اپنا بدن جا کے کاہن کو دکھاؤ. وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کون ہمارے بدن کے اوپر ہے. اگر دیکھیں تو اس سے پہلے خدا یسوع مسیح نے جتنے معجزے کیے میرے عزیزوں، اور کسی کو اندھے کو آنکھیں دی ہیں، پہلے اس کی آنکھیں آئیں گے، پھر اس نے لوگوں کو بتایا کہ مجھے خدا یسوع مسیح نے آنکھیں دی ہیں. اور کہ لنگڑا ہے، اگر اس کی ٹانگیں مہیا کی ہیں تو جب وہ چلا تو اس نے معجزے کو ریسیو کیا تو اس نے گواہی دی ہے. اس سے پہلے دیکھیں کہ کوئی خدا یسوع مسیح کے چرگید آتا ہے، اس کے گھٹنے ہو کے کہتے ہیں، اگر تو چاہے تو میں پاک صاف ہو جاؤں گا، اگر تو نہ چاہے تو میں پاک صاف نہیں ہوں گا. اور خدا یسوع مسیح جب بھی اسے چھوتا ہے تو اس کا کور پاک صاف ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کو بتاتا ہے. مگر یہ بات دیکھنے والی میرے عزیزوں کہ خدا یسوع مسیح نے حکم دیا کہ تم جاؤ. انہیں یہ نہیں کہا کہ میرے پاس آؤ. انہوں نے دور ہو کے کہا، اے یسوع، اے صاحب، ابن داؤد، ہم پر رحم کر. انہوں نے دور سے جب پکارا تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تم جاؤ اور اپنا بدن جا کے کاہن کو دکھاؤ. وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے. انہوں نے شک نہ کیا، انہوں نے ایمان کے اوپر شک نہ کیا. انہوں نے یہ نہ سوچا کہ کون تمہارے بدن کے اوپر ہے، اور خدا یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ تم جاؤ اور کہیں جب دیکھے گا تم پاک صاف ہو جاؤ گے. انہوں نے کسی نے شک نہ کیا. انہوں نے خدا یسوع مسیح کے حکم کو ماننا، ایمان کے ساتھ چلنا شروع کر دیا.
ایمان کے ساتھ قدم رکھنے شروع کر دیے, اپنی منزل کو, اپنے رستوں کو, اپنے شہر کو جانا شروع کر دیا, اپنے رشتہ داروں کے درمیان جانا شروع کر دیا. انہوں نے یہ نہ سوچا کہ رشتہ دار میں دیکھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کون ہے, مگر ان 10 کے اندر ایک قوت پیدا ہو چکی تھی میرے عزیزوں. ان کے اندر ایمان پیدا ہو چکا تھا کہ خدا یسوع مسیح کے بولنے سے مردہ زندہ ہوتے ہیں, اس کے چھونے سے اندھے دیکھتے ہیں, وہ جو کہتا ہے ویسا ہو جاتا ہے, کیونکہ آسمان و زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے. ہلیلویا. آج میرے عزیزو ہم ایمان کا سفر چلیں گے, ایمان سے قدم رکھیں گے. اگر آپ کے کام نہیں ہے, رکے کام ہے, آج ایمان سے قدم رکھیں کاموں کے درمیان کہ میرا یسوع المسیح ان کاموں کو کرنے کی قدرت ہے, میرا باپ کرنے کی قدرت ہے, جس کے وقت کل اختیار ہے. تو میرے عزیزو ان 10 نے کسی بات کا شک نہ کیا, اور 10 نے کیا کیا, اپنے رستوں کو چینج کر لیا, سفر میں جانا شروع کر دیا. کوروں کی زندگی ایسی تھی جن کے سمے کور ہوتے ہیں, ان کے جسم کو پورا انہوں نے کیا کہتے ہیں کپڑے کے ساتھ کور کیا ہوتا ہے, ان کی صرف آنکھیں نظر آتی ہیں, تو اپنے منہ سے کہتے ہیں ناپاک 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 کہتے ہیں, کہ جب ان کی آواز کو سنے تو لوگ جانے یہ کوری جا رہے ہیں. ان کے جسموں میں سے سمیل آتی ہے, وہ دور دراز میں جب گزرتے ہیں تو دور دراز میں کی سمیل آتی ہے کہ کوری یہاں سے گزر ہے. جب اس نے دیکھا کہ خدا یسوع مسیح نے حکم دیا تو ان کے ایمان کے اندر قوت, ایک طاقت, ایک چاہت پیدا ہو گئی تھی میرے عزیزوں. ایمان پیدا ہو چکا تھا. ان کے جسموں سے جو سمیل آتی تھی انہیں خوشبو آنے لگنی شروع ہو گئی. انہوں نے فیل کرنا شروع کر دیا کہ خدا یسوع مسیح نے جیسا بولا ہے ویسا ہو گیا. اور لکھا ہے کہ وہ چاہتے چاہتے پاک صاف ہو گئے میرے عزیزوں. انہیں شک نہ کیا. ہلیلویا. جب خدا یسوع مسیح کلام کرتے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ تو کلام کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. مریم اور مارتھا کو دیکھیں گے, کوئی ماں سے خدا یسوع مسیح کے پاس آتی ہے, وہ گھٹنے ہو کے گر جاتی ہے, روتی ہے, کہتی ہے یسوع اے ابن داؤد اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی لازر نہ مرتا. اس نے کہا تو روتی کیوں ہے, تیرا بھائی زندہ ہوگا. اس نے کہا میں جانتی ہوں کہ قیامت کے دن وہ زندہ ہوگا. ہلیلویا. اس نے کہا قیامت زندگی میرے پاس ہے, تو چل میرے ساتھ. خدا یسوع مسیح کو ایمان کے ساتھ لے کے چلتی ہے. ایمان کا سفر جب کرتی ہیں تو وہ فقیر فریسی کھڑے ہوتے ہیں, کہتے دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح آج کیسے مردہ لازر کو زندہ کرتا ہے, 4 دن کا مردہ لازر. کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ 3 دن کا مردہ جو ہوتا ہے وہ جادو ٹونے کے ساتھ بھی کہتا ہے زندہ ہو جاتا ہے. مگر میرے اور آپ کے خدا یسوع مسیح نے وہ 4 دن کے مردہ لازر کو جب آواز دی, اس نے کہا ہے لازر, ہے لازر. لازر زندہ قبر سے باہر آ گیا. ہلیلویا. کیونکہ مریم اور مارتھا کا ایمان تھا کہ اگر تو یہاں ہوتا تمہارا بھائی نہ مرتا. اب تو آ چکا ہے اور تیرے بولنے سے کیا ہوگا, میرا بھائی لازر زندہ ہوگا. اور لازر زندہ قبر سے باہر نکلا تھا, اور فقیر فریسیوں نے دیکھا کہ واقعی یہ کل دنیا کا اختیار رکھنے والا باپ ہے, اور مردہ بھی اس کو حکم مانتے ہیں. ہلیلویا میرے عزیزو. کہ ایمان کا سفر ہے. ایمان ہم کس پہ رکھتے ہیں, ایمان کے ساتھ شک نہ کریں. بزرگ موسیٰ کو دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے کے اندر. خدا نے جب حکم دیا, خدا نے حکم دیا تو اس نے کہا کہ جا اسرائیل کے اندر, اسرائیل کے اندر جا, میری قوم بنی اسرائیل کو لے کے آ. اور موسیٰ نے کیا میرے سے شک کیا تھا, موسیٰ نے شک نہ کیا. اس نے صرف ایک بار بولی تھی کہ باپ, اے خداوند, اے خدا, کہ میری زبان تکلاتی ہے. اس نے کہا کہ موسیٰ بولنے والا تو نہیں بلکہ میں ہوں, میں جو ہوں سو ہوں. ایمان سے کہا, اس نے کیا سفر کرنا شروع کر دیا. فرعون کی فوجیں تھی, فرعون کے پاس اختیار تھا مصریوں کے اوپر, وہ غلامی کے اندر جی رہے تھے. مگر فرعون نے کیا کیا ہوا تھا, انہیں غلامی کے طور پر اپنے قبضے میں کیا ہوا تھا. موسیٰ اکیلا نہ تھا, موسیٰ کا خدا تھا, اور اس کے ساتھ ایک لاٹھی تھی. وہ لاٹھی کے اندر خدا نے اسے قوت سے بھر دیا ہوا تھا, اور لاٹھی جہاں جہاں لگتی تھی خدا معجزے کرتا تھا. ایمان کا سفر کرنا شروع کر دیا. ایمان اتنا بڑا تھا موسیٰ کا کہ اس نے کہا خدا نے جو کہا وہ کرنے کی ضرورت ہے.
उसने कहा कि मैं जो हूं सो हूं, दुनिया में कोई ऐसा खुदा नहीं जो मौत से करने वाला। जब मूसा के साथ खुदा ने कलाम किया और मूसा ने क्या किया मेरे अजीजों, ईमान के साथ सफर करना शुरू कर दिया। और लिखा है पाक कलाम के अंदर, क्रूस की किताब के अंदर, कि खुद खुदा उनके दरमियान आ चुका था, वो खुद उनके साथ साथ चलता था, उनसे बातें करता था। ईमान के साथ मूसा ने क्या किया, बनी इस्राएल की कौम को मिस्र से निकालना है। ईमान था उसका कि खुदा हमारे साथ है। और बियामान के ऊपर लोगों ने क्या किया, शक करना शुरू कर दिया। मूसा को कहते हैं इससे अच्छा तो मिस्र में थे, इस्राएल कौम उसके साथ खिलाफ हो चुकी थी। क्या मिस्र में थे, अच्छा खाते थे, अच्छा पीते थे, तो बियामान में हमें क्या ले गया, मरने के लिए ले आया, हमें भूखा प्यासा मारेगा। मगर मूसा का ईमान था कि जो खुदा बैरे कुलदम को तो इससे करके इन्हें बियाबान में ले जाने को रहता है, वही खुदा बियाबान में इन्हें खाना इनार मुहैया करने को रहता है। उससे में लिखा कलाम के अंदर कि बियाबान के अंदर खुदावन ने उन्हें गोश्त, रोटी और मन आसमानी खाना मुहैया किया। फिर उन्हीं लोगों ने गवाही दी कि मूसा तेरा और हमारा खुदा जिंदा खुदा बाप है जो मौत से करते हैं। ईमान का सफर किया शुरू किया था उन्होंने। उन्हीं के ईमान के मुताबिक क्या हुआ, बैरे कुलदम तो इस समय हो गया। फरौन की फौजें समुद्र के अंदर डूब चुकी थी, मगर आपके खुदा ने क्या किया, इस्राएल कौम को आज तक ना दी। जब आप ईमान के साथ सफर करते हैं मेरे से, तो ईमान आपकी अंत की चीजों का सबूत है। ईमान के मुताबिक आप जंग का फतह पाते हैं। बैरे कुलदम आपके आगे कुछ नहीं होता, फरौन की फौजें आपके आगे कुछ नहीं होती, क्योंकि खुदा आपके साथ है, वो आपकी जंग करने वाले हैं। हालेलुया। इसके नबी की किताब, उसके साथ इसके नबी के साथ खुदा ने कलाम किया। अब ये बात कैसी हैरान की बात है कि इसके नबी को कुछ नजर नहीं आ रहा। उसने ईमान के साथ सफर करना शुरू कर दिया। जब उसने कलाम किया खुदा ने इसके नबी के साथ, उसने कहा कि इन सूखियों हड्डियों के साथ क्या कर, कलाम कर। अगर कोई डॉक्टर कहे कि आपकी सूखी हड्डियों के ऊपर मांस आ चुका है, तो क्या मरीज वो यकीन कर लेगा? वो तब तक नहीं मेरे से तो यकीन करेगा जब तक वो अपनी हड्डियों के ऊपर मांस ना देख लेगा, अपने अंदर तब्दीली ना देख लेगा। वो तब तक हॉस्पिटल में रहेगा, डॉक्टर के पास रहेगा, उसे यकीन नहीं पड़ेगा जब तक वो ठीक ना हो जाए, अपनी हड्डियों पर मांस ना देख लेगा। मगर ये देखें कि जब इसके नबी के साथ खुदा ने कलाम किया मेरे अजीजों, तो इसके नबी को खुदा ने बोला कि इन सूखी हड्डियों से कलाम कर। जब उसने कलाम करना शुरू कर दिया, उनके साथ बातें करनी शुरू कर दी, कोई लिखा है कि जब इसके ने कलाम किया तो सूखी हड्डियों जमीन से निकल के आपस में जुड़ना शुरू हो गई, उनकी आवाज आपस में जुड़ना शुरू होगी। जब इसके ने कलाम करना शुरू किया, वो सूखी हड्डियां कई सालों से, कई महीनों से, कई दिनों से जमीन के नीचे दबी थी। जब इसके ने कलाम किया ईमान के साथ, वो सूखी हड्डियां एक वजूद में जुड़ गई। कई कई कोनों के अंदर थी वो, उनकी हड्डियां कहां थी? मगर जब खुदा ने इसके साथ कलाम किया और इसके नबी ने जब कलाम किया हड्डियों के साथ मिले थे, तो हड्डियां के एक वजूद में बन गई। और लिखा इस कलाम के अंदर कि उनकी हड्डियों के ऊपर क्या हुआ, गोश्त आना शुरू हो गया, वेनें आनी शुरू होगी, खून के साथ बनना शुरू कर दिया और एक वजूद में बन गई। हालेलुया मेरे अजीजों। जब खुदा कलाम करता है, जब ईमान से चलते हैं, तो टूटियां हड्डियां और सूखी हड्डी भी आपका हुक्म मानते हैं मेरे अजीजों। ईमान के साथ जब चलते हैं, ईमान रखे खुदा पर कि मेरे खुदा ने आज मुर्दा कामों को जिंदा कर दिया, मेरी सूखी हड्डियों के ऊपर मांस आना शुरू कर दिया, मेरे जमीन के नीचे दबे काम खुदा ने बाहर निकालना शुरू कर दिए हैं। ईमान के साथ जब चलते हैं तो शक ना करें। इसके नबी ने शक नहीं किया, क्योंकि इसके नबी को पता था कि वो खुदा बाप है, ये तो मुर्दों को जिंदा करता है और पत्थरों से काम लेने की कुदरत है। आज वो खुदा सूखी हड्डियों को जोड़ने की भी कुदरत है। हालेलुया। एलिया नबी के साथ खुदा ने सफर का ईमान शुरू कर दिया। एलिया नबी खुदा ने बोला कि तू जा उस शहर के अंदर, उस बेहद घराने में जा, उस मुल्क के अंदर, शहर के अंदर काल पड़ रहा था मेरे चीजों,
जब एलिया नबी ने ईमान के साथ कलाम करना शुरू किया उस बेवा के साथ, उस बेवा को कहते हैं कि क्या कर मेरे लिए क्या करे कि रोटी बना के लिया और आटे की मटकी में, और कहती है कि आटे की मटकी में आटे की बूंद है, उसमें सिर्फ एक रोटी का आटा है और तेल की कुप्पी में थोड़ा सा ऑयल है कि जब मैं मेरा बेटा खाएंगे तो मर जाएंगे। तो मेरे अजीजों, जापो उस औरत ने मर्द खुदा के लिए, एलिया नबी के लिए जब एक रोटी लेके आई तो उसने कहा कि अब तू अपने खुदा का जलाल देखी। उसने ईमान के साथ सफर करना शुरू कर दिया। एलिया नबी ने शक ना किया, उस मर्द खुदा ने शक ना किया, उसने खुदा की आवाज को सुना, उसकी कॉल के मुताबिक उस बेवा के घराने के अंदर, उस शहर के अंदर जाना शुरू कर दिया। जब उस बेवा को देखते तो उस पे शायद तरस आया कि उसकी रोटी मैं खा लूं, तो हो सकता है बेवा ना खाए तो मर जाए। मगर एलिया नबी ने शक ना किया, उसे पता था कि अगर मेरे बोलने से आसमान से आग नाज़िल हो सकती है और मेरे बोलने से आटे की मटकी और तेल की कुप्पी भी खाली नहीं हो सकती। हालेलुया। जब उसने कलाम करना शुरू किया तो एलिया नबी जब रोटी खाता है तो औरत क्या करते हैं, आटे की मटकी को उलटती है चेक करने के लिए कि आटा निकलता है तो नहीं निकलता। जब उसने आटे की मटकी को उलटती है तो बीच में से आटा निकलता है, और तेल की कुप्पी को जब प्रेस करती है तो तेल की कुप्पी में से क्या निकलता है, तेल निकलता है। मेरे अजीजों, आटे की मटकी में से आटा निकलता है और तेल की कुप्पी में से तेल निकलता है। और लिखा कलाम के अंदर कि 3.5 साल तक उस घराने से अनाज की कमी नहीं पैदा हुई। बादशाह के घराने में अनाज खत्म हो गया था। आज मेरे अजीजों, अगर आप भूख में, प्यास में, दुख परेशानी में जी रहे हैं तो ईमान रखें कि मेरा और आपका खुदा आज भी मोह से करता, मुहैया करने को रहता है। उन चीजों को खुदा क्या करते, जिस तरह अलीशा नबी के पास बेवा आती है, कितनी लोंडी के पास तेल की प्याली है, उस प्याली में तेल नहीं खत्म होता और आटे की मटकी में आटे की कमी नहीं होती। आज अपने आटे की मटकी और तेल की कुप्पी में रहते कि लॉकडाउन है, कि लॉकडाउन में खुदा मुहैया करने को रहता है। उस मुल्क के अंदर काल पड़ा था और 3.5 साल तक उस घराने के अंदर अनाज न खत्म हुआ। उसका पूरा खानदान उस बेवा घराने से खाता था। आज आप ईमान रखें, ईमान से सफर करना शुरू कर दे। कुछ नहीं है, खुदा को बोलने के मेरे पास सब कुछ है। ईमान के चले, गाड़ी नहीं है गाड़ी देगा खुदा, घर नहीं है घर देगा, जॉब नहीं है, ईमान रखे कि मुझे जॉब मिल चुकी है। आप खुदा से जो मांगते हैं खुदा मुहैया करने को रहता है। मेरे अजीजों, हालेलुया। उसने वादा किया तो वादों का पक्का सच्चा खुदा बाप है। इसी तरह 10 कोरे था जब खुदा ने कलाम किया, खुदा यीशु मसीह ने, उसने कहा जाओ, और लिखा है कि जाते जाते पाप साफ हो गए। नयतनामे में देखेंगे नयतनामे के अंदर देखेंगे मरकस की इंजील, मरकस की इंजील उसका 5 बाब उसकी 21 है। जब यीशु फिर कश्ती में पार होके बड़ी भीड़ उसके पास जमा हो गई और वो झील के किनारे था और बादशाह खानों के सरदार में से एक शख्स याही नाम आया, उसे देख के उसके कदमों में गिरा और ये कहने लगा, उसकी मिन्नत की कि मेरी बेटी मरने को है, मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू वाह और अपना हाथ उस पर ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। हालेलुया। मरके की इंजील में देखते हैं कि यह नाम के शख्स है, सरदार काहिन है बादशाह खाने का, उसकी बेटी मरने को है, मगर उसके ईमान है कि मैं ईमान से सफर कर रहा हूं। खुदा यीशु मसीह का जब हाथ बढ़ेगा मेरे अजीजों कि मेरी बेटी बच जाएगी, जिंदा रहेगी, अच्छी हो जाएगी। कि उसने सिर्फ सुना था कि लाजर को जिंदा किया खुदा यीशु मसीह ने, उसकी बेटी मरने को है, मगर उसके बाप का ईमान देखे कि ईमान जब सफर करके आ रहा है कि मेरा खुदा यीशु मसीह के पास पहुंचूंगा, जब वो हाथ रखेगा और मेरी बेटी क्या होगी, वो जिंदगी पाएगी और कसरत की जिंदगी पाएगी। मेरे अजीजों, उसने ईमान सफर करना शुरू कर दिया, लोगों ने उसे रोकना शुरू कर दिया, ऐसेदार काहिन तो खुदा यीशु मसीह की मिन्नत ना कर, तेरी बेटी मरने को है, तेरी बेटी मर चुकी है, जा तेरे घर के अंदर मातम हो रहा है, तेरी बीवी तेरे रिश्ते नाते घर के अंदर मातम करे रो रहे हैं। मगर उसका ईमान था कि खुदा यीशु मसीह जब हाथ रखेगा तो मेरी बेटी जिंदा हो जाएगी।
وہ زندگی پائے گی. بات ہو میرے عزیزو، جب ہم بھی ایمان کا سفر شروع کرتے ہیں تو ہمیں بھی لوگ روکتے ہیں کہ نہ جائیں. وہ مالک کے انجدہ ہے گئے اور سخت دل دیں اور میڈم مینج دیئے اور نکاح نہ جائیں اور پادری کو نہ جائیں، پادری ملتا نہیں ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ لوگ ہمیں روکتے ہیں، لوگوں کو ملنے نہیں دیتے، رکاوٹ ڈالتے ہیں. ہم لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ نہیں آپ جائیں، ایمان کے ساتھ جائیں. خدا سخت دلوں کو بدلنے والا میرے عزیزوں خدا ہے. وہ سخت دلوں کو نرم کر دیتے ہیں. تو یہ لوگ کیا ہیں؟ اگر وہ ساؤل کو حلیم کر کے استعمال کر سکتا ہے تو بھی لوگ کیا آپ کے سامنے. ساؤل کی خدا نے زندگی تبدیل کر دی اور پلوس بنا کے خدا نے سے استعمال کیا. ایمان جب رکھتے شک نہ کریں. کچھ لوگ اپنے مالک سے بات کرنے کے شک کرتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ میرا مالک میں ڈانٹے گا. اپنے بچوں سے بات کرنے کے لیے ڈرتے ہیں کہ لوگ ہمیں کیا کریں گے. جب خدا کے ساتھ چل رہے ہیں تو لوگوں کی ٹینشن لینا چھوڑ دیں کہ یہ دیکھیں کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے. جس خدا کے پیچھے میں چل رہا ہوں وہ خدا آج اور کل اور اب تک یسوع خدا باب ہے اور جو معجزے کرتے ہیں. ایمان کے ساتھ چلنا شروع کر دیں. کوئی نے شک نہ کیا، اس کے نبی نے شک نہ کیا، ایلیا نے شک نہ کیا، موسیٰ نے شک نہ کیا. پھر میں اور آپ کیوں شک کرتے ہیں؟ ہم بھی اس خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں جو خدا پہ وہ ایمان رکھتے ہیں. آج وہ خدا زندہ ہے. آج ہمیں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے عزیزو. آپ ایمان رکھے کہ خدا نے مجھے بلیس کر دیا، جھوپڑی ہے کہ جو مجھے مل گئی ہے. ترقی کے دروازے نہیں، ایمان رکھے تمہیں ترقی کے دروازے کھولیں گے. آپ نے جہاں کے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے ان ویزوں کے اوپر ہاتھ رکھے کہ میرے خدا نے مجھے ویزا دے دیا ہے. اولاد نہیں ہے، اپنے پیٹ میں رکھ کے ہاتھ رکھے گے کہ خدا نے مجھے اولاد مہیا کر دی ہے. ترقی کے دروازے بند ہے. ایمان سے کہ میرے خدا یسوع مسیح نے وہ دروازے کھول دیے ہیں. اور میرا ایمان ہے کہ جب میں آج قدم رکھوں گا وہ قدم رکھنے سے میرے سارے بندن، سارے بیڑی، سارے جوئے کھل جائیں گے. آپ کے قدم جہاں جہاں جائیں گے خدا کی فیور آپ کے ساتھ جائے گی، خدا آپ کے ساتھ چلے گا. یہ جب آتا ہے اسے لوگ روکتے ہیں کہ نہ جا، خدا یسوع مسیح کو تنگ نہ کر، بھیڑ بہت ہے، اس کی منت ادا کرتا ہے. شاگردوں نے منت کی ہوگی کہ بھائی تو چلے جا، تیری بیٹی مرنے کو ہے. مگر لکھا ہے کسی نے شاگردوں میں سے منع نہ کیا. لوگوں نے روکا ہوگا مگر خدا یسوع مسیح جب اس کی آواز کو سنا تو خدا یسوع مسیح اس کے ساتھ جاتے ہیں، اس کے گھر جاتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں وہ لڑکی پھر اٹھ کر چلنا پھرنے لگی کیونکہ وہ 12 برس کی تھی. اس پر لوگ بہت حیران ہوئے. پھر اس نے اسے تاکید کی، حکم دیا کہ یہ کوئی نہ جانے، وہ فرمانا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دو. اب خدا یسوع مسیح نے اسے حکم دے رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ نہ بتانا کہ مر گئی تھی، مگر یہ کہنا کہ تمہاری بیٹی سوتی تھی، وہ زندہ ہو چکی ہے. کیونکہ ہم مسیح میں سوتے ہیں مگر روح میں ہم زندہ رہتے ہیں، کیونکہ آسمان کے اوپر ہمارے مکان بن چکے ہیں. اس نے کہا تیری بیٹی سوتی تھی، وہ اب جاگ اٹھی ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھی ہے. کیونکہ میرا اور آپ کا خدا زندہ خدا باپ ہے. جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کے ہاتھ پکڑنے سے خدا یسوع مسیح نے حکم دیا اے بیٹی اٹھ، اور بیٹی اٹھ چکی تھی. اسی طرح جب لازر کو حکم دیا اور لازر بھی زندہ قبر سے باہر نکلا تھا. ہلیلویا. اور یہ 12 برس کی بیٹی جب خدا یسوع مسیح نے چھوا، اسے حکم دیا، وہ زندہ ہو چکی. اس کے ماں باپ کو بولا کہ اسے کچھ کھانے کر دو. لوگ پر ماتم کہہ رہے ہیں، لوگ حیران ہو چکے تھے کہ یہ کیسا موت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے باپ کا ایمان تھا کہ اس کے ہاتھ رکھنے سے کیا ہوگا، میری بیٹی زندگی پائے گی، وہ زندہ رہے گی. ہلیلویا. یائر کے ایمان کے مطابق خدا نے معجزہ کیا اور اس نے اپنی بیٹی کو زندگی میں پایا. میرے عزیزو، اکثر کلیسیا میں سے لوگ خدا نے رویا دکھاتا ہے، کلام کرتے ہیں ترقی بڑھے جانے کے لیے. لوگوں کے راستے مشکل پریشانیاں آتی ہیں. آپ خدا پہ یقین رکھیں، ایمان رکھیں، خدا آپ کو ترقی پہ لے کے جائے گا. خدا نے آپ کو خدمات دی ہیں تو اس کے لیے وفادار چلیں.
اس کے ساتھ ساتھ چلیں. خدا کو کبھی بھی پیچھے نہیں چھوڑتا. وہ آپ کے آگے آگے چلتا ہے. اپنی خدمات کو آگے رکھیں اور خدا آپ کے ساتھ چلتا ہے. وہ آپ کی خدمات کی برکت کو دیکھ کے وفاداری کے ساتھ لے کے چلتا ہے آپ کو. اس کے بعد وفادار چلے. جب خدا پہ بھروسہ رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں میرے عزیزو, تو آپ کی زندگی میں موت سے ہوتے ہیں. وہ جلالی کام کرتے ہیں جو ہماری سوچوں سے, ہمارے خیالات سے باہر ہوتے ہیں, اس سے بڑے بڑے کام کرتے ہیں. اور جب کوریوں کے ساتھ کلام کیا خدا یسوع مسیح نے, تو وہ ناپاک کہتے جا رہے تھے میرے عزیزوں, ناپاک کہتے جا رہے تھے. جب ان کی آواز لوگ سنتے تھے تو لوگ ان کی آواز سننے سے کیا کرتے تھے, اپنے رستے کو, اپنا اٹھنا بیٹھنا تبدیل کر لیتے تھے. یہ کوڑ کی بیماری میں نہ لگ چکے, یہ کوڑ کیا ہمارے بدنوں کو نہ لگ جائے, ہماری نسلوں کو, ہمارے گرہانوں کے اندر نہ آ جائے. وہ اپنے منہ سے اقرار کرتے تھے. یہ ایسی بیماری تھی کہ لوگ اپنے منہ سے اقرار کرتے تھے. تو میرے عزیزوں, آج دیکھتے ہیں یہ کووڈ-19 کی پوری بیماری پورے ورلڈ کے اوپر پھیل رہی ہے. لوگ ڈر رہے ہیں. اتنے لوگ خدا سے ڈرتے جتنے بیماری سے ڈرتے ہیں, ہاتھ ملانے سے, انہیں چھونے سے. جب خدا کا روح آپ کے ساتھ ہے اور یسوع مسیح کا لہو آپ کے اندر ہے, تو لہو کے اندر قدرت و طاقت ہے کہ بیماری آپ کو چھو نہیں سکتی. آپ اسے چھوئیں گے, بیمار شفا پائے گا. آپ کے چھونے سے لوگ برکت پائیں گے, شفا پائیں گے. اگر اس کے بولنے سے اس نے حکم دیا کہ کوری پاک صاف ہو گئے, یہ کرونا کیا بھی آپ کے آگے, کرونا آپ کو چھو بھی نہیں سکتا. جب خدا کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں, ایمان سے چلتے ہیں, لوگ ڈرتے گھروں سے باہر نکلتے ہیں, ڈرتے ہیں کہ کبھی کرونا نہ ہو جائے. آپ میرے عزیزو خود کی حفاظت نہیں کر سکتے. آپ تو اس کی مرضی کے مطابق سانس نہیں لے سکتے. اس کی مرضی کے مطابق تو پتہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا, اور میں اور آپ کے ہیں. اس کی مرضی کے مطابق پرندے بھی آسمان سے نیچے نہیں گرتے. یہ دنیا اس کے اختیار میں ہے. جب کوڑیوں نے ایمان رکھا, چلنا شروع کر دیا, تو لکھا ہے کہ چلتے چلتے پاؤں صاف ہو گئے. اور یسوع مسیح نے حکم دیا کہ جا کے اپنا ایک بدن کہیں کو دکھاؤ. اس کے آگے دیکھتے 15 آیت میں, پھر ان میں سے ایک نے دیکھ کر کہ میں شفا پا لی, بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتے ہوئے منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گرا, اس کا شکر ادا کرنے لگا. وہ سامری تھا. یسوع نے جواب میں کہا, کیا 10 پاؤں صاف نہ ہوئے؟ پھر وہ 9 کہاں ہیں؟ کیا وہ اس پردیسی کے صبح اور کوئی نہ نکلا جو لوٹ کے خدا کی تمجید کرے؟ پھر اس نے کہا, اٹھ چل, تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. ہاللیلویہ. جب وہ 10 جا رہے تھے, وہ ایک دوسرے کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے جا رہے تھے, کیونکہ وہاں کا رول تھا, ایک کلچر تھا کہ جب کوری چلتے تھے کہ لائن کے مطابق چلتے تھے, اور ایک ہی آواز کو نکالتے کہ میں کوری ہوں, میں کوری ہوں, میں کوری ہوں. جب ان کی آواز لوگ سنتے تو اپنے رستوں کو چینج کر لیتے تھے. جب وہ 10 نے ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ رکھا, ان 10 نے جب ایمان کے ساتھ چلنا شروع کر دیا, جو آخر میں تھا, جو سامری تھا, جب اس نے دیکھا کہ میرا کول پاؤں صاف ہو چکا ہے, تو اس نے خدا یسوع مسیح کی تمجید کرنا شروع کر دی. اس نے کہا کہ باقی 9 کدھر ہیں؟ کیا باقی 9 نے شفا نہ پائی؟ کیا باقی 9 پردیسی نہ تھے؟ اس نے کہا کہ جا, تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. جب وہ باقی 9 کے 9 کاہن کے پاس گئے, جب کاہن نے اسے دیکھا تو انہیں کہ جسم پاس صاف تھے, ان کے جسم برف کی مانی سے پھیل چکے تھے, ان کے جسم برف کے مانی سے پھیل چکے, بچے کے مانی سے بن چکے تھے. اور کسی مریض کو ڈاکٹر کہے کہ جا بھائی تیری بیماری ٹھیک ہو چکی, تو بیمار نہیں ہے, کہ میڈیسن نہیں ہے تو ٹھیک ہے. چاہے وہ کینسر کا مریض ہو, جب فالج کا مریض ہو, تو کیا وہ یقین کرے گا ڈاکٹر کی بات پہ؟ وہ کبھی یقین نہیں کرے گا, کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں فالج کا مریض ہوں, میرا ہاتھ تو کام نہیں کر رہا. میں کینسر کا مریض ہوں, تو میرے اندر کینسر اسٹل کینسر کام کر رہا ہے. تو ڈاکٹر کہتا ہے تم نے شفا لے لی ہے, تم ٹھیک ہو. ہم سوچتے ہیں, ہم شک کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کی باتوں پہ یقین نہیں کرتے. مگر دیکھیں میرے عزیزو, کہ اگر پاسٹر کسی کو کہہ دے کہ اب آپ ٹھیک ہو,
آپ کے اندر کوئی بھی درو کام نہیں کر رہی، آپ آزاد ہو، بیماری سے آزاد ہو، آپ کے گھر کے راستے کھل گئے ہیں، آپ کامیابی پہ جائیں گے، سرفرازی پہ جائیں گے، آپ کامیاب ہو چکے ہیں، آپ کو خدا نے لاحت جیسی بلیس کر دی ہیں، کیا وہ لڑکی یقین کرے گی؟ وہ تب تک یقین نہیں کرے گی جب تک وہ اپنے انٹرا ساؤنڈ نہیں کرائے گی۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گی، اپنے انٹرا ساؤنڈ کرائے گی، جب اس کی رپورٹیں ٹھیک آئیں گی تو اسے پھر یقین ہونا ہے کہ خدا نے بلیس کر دی۔ اور جس کے بعد جاب نہیں ہے، اگر خدا کے خادم کی میری دلی دعا کر دی ہے اور تجھے جاب مل گئی ہے، وہ تب تک یقین نہیں کرے گا جب تک اس کے ہاتھ میں جاب نہ آ جائے۔ اگر کسی کی باہر جانے کی خواہش ہے، وہ تب تک یقین نہیں کرے گا جب تک اس کے ہاتھ میں ویزا نہ آ جائے۔ گھر کی خواہش ہے، جب تک اسے گھر نہیں ملے گا وہ تب تک یقین نہیں کرے گا مجھے گھر نہیں ملا۔ اور جو بدر گرفتار شخص تھا، جب تک پولیس سے تنگ کرنا چھوڑ نہیں دے گا وہ تب تک یقین نہیں کرے گا کہ پولیس نے میرا پیچھا چھوڑ دیا۔ اور جب اس 10 کو حکم دیا گیا کہ تم جاؤ، ان کے ایمان کی طرف دیکھے کہ وہ کور کے ساتھ ہی ہیں، مگر انہوں نے شک نہ کیا۔ مگر آج ہم شک کرتے ہیں، پاسٹر کی باتوں میں شک کر لیتے ہیں، مگر خدا کے خادم ان کی باتوں کی نہیں مانتے۔ کلام کے اندر لکھے ہیں کہ بولنے والا خدا کے خادم نہیں ہے، خدا کا روح ہو کر ان کے کلام کرتے ہیں۔ جب کسی سے باتیں کرتے ہیں تو میرے عزیزو وہ خدا کا روح ہو کے کلام کرتا ہے اپنی کلیسیا کے ساتھ۔ مگر کوڑے نے کیا کیا؟ شفا کو حاصل کر لیا اور شکر داری کر کے خدا یسوع مسیح کے قدموں میں گر پڑا۔ اور دیکھتے ہیں کہ 9 کہتے کاہن کے پاس گئے مگر ایک نے شکر داری کی۔ آج کیا کرتے ہیں؟ ہم ایمان سفر شروع کرتے ہیں کہ جب ایمان کے سفر کا شروع کرتے ہیں، جب منسٹری کے کام شروع کرتے ہیں، چرچ کے کام شروع کرتے ہیں، میرے عزیزو تو راستے میں مشکل پریشانی جب آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایسی خدا نہیں چلنا، ایسی 3 گھنٹے دعا نہیں کرنا، روز رکھ سکتے ہوں، خدا سے دعا نہیں سنتا۔ میرے عزیزوں خدا جب ساتھ ہے تو خدا ہمیں قوت عطا کر بچتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سٹارٹنگ میں بڑی دعا کرتے ہیں، گرم سرد ہو کے رات دن دعا کرتے ہیں، جب راستے میں مشکل پریشانی آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں بات سے فون پر بس ہوگی، انہیں دعا کرتے ہیں۔ ہم شکر داری کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ہمیں موضوع مل جاتا ہے، ایمان سے برکاتوں کو حاصل کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم شکر داری کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب موضوع ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ آگے کرتے ہیں، خدا نے میرے وسیلے سے کام کیا ہے، اپنے آپ کو پروموٹ کرتے ہیں۔ میرے عزیزو موضوع کرنے والے خدا کی ذات ہے، ایمان کے ساتھ موضوع ہوتے ہیں۔ جب ایمان سے چلتے ہیں تو شک نہ کریں۔ تو جب کوڑی نے دیکھا شک نہ کیا، زندہ خدا کے اوپر ایمان رکھا، انہیں شفا لے لی۔ خدا اس میں سے انہوں نے چھوا نہ تھا مگر انہوں نے کیا کیا؟ شفا لے لی۔ میرے عزیزو اس کے لیے خدا نے کلام کیا، سکی ہڈیوں کے ساتھ اس سکی ہڈی کو چھونے بن گئے۔ موسیٰ کا خدا نے کلام کیا اور بڑی اسرائیل کیا قوم آزاد ہو کے آ گئی۔ ایلیا نے بھی جب خدا نے کلام کیا تو آٹے کی مٹکی اور تیل کی کپی میں تیل کی کمی نہ پڑے۔ جب 10 کوڑے تک خدا نے کلام کیا تو انہیں شفا لے لی۔ میرے عزیزو جب یائر کی بیٹی پر ہاتھ رکھا خدا یسوع مسیح نے تو یائر کی بیٹی جو مردہ تھی وہ زندہ ہو چکی۔ میرے عزیزو آج ایمان رکھے، اپنے بیماری کے اوپر ہاتھ رکھے، بیماری کو حکم دے دے کہ اے بیماری تیرا کوئی اختیار نہیں، قرض کی لعنت کو حکم دے دے، اے قرضی تیرا کوئی اختیار نہیں، پریشانیوں کو، ڈپریشن کو، خوف کو، لعنت و تصویروں کو، ہر کسی کی پریشانی ہے یسوع کے نام سے جائیں گی۔ ایمان سے کہیں، شک نہ کریں، ایمان سے اچھا قدم رکھیں کہ آج کے دن اور آج کی رات میں ایمان سے قدم رکھتی ہوں کہ میرے قدم مبارک ہیں۔ خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹھہرے گا وہ ملک وہ شہر میں تجھے دے دوں گا۔ ہالیلویا۔ میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو خدا نے مجھے آج نیا ایک سال دیا۔ کل میری برتھ ڈے تھی تو میں نے کل جب دعا کی تو دعا کے اندر میں نے خدا کی درخواست کی کہ کل کا جب میں نیا قدم رکھوں کہ نیا قدم میرے لیے ایک ترقی کا سال ہو۔ ایمان سے میں نے خدا کو بولا کہ جب میں اگلے سال کے اندر داخل ہونے کیوں کہ اگلا سال میرے ترقی کا، کامیابی کا اور روحانی طور پر اس ترقی میں جاؤں میں۔ خدا اپنی روح کے مقصد بڑھے کیونکہ میرا ایمان ہے
کہ جس خدا کے ساتھ میں چلتا ہوں خدا مجھ سے بھی کرتا ہے اور میری آواز کو سنتا بھی ہے اور میری دعاؤں کو جواب بھی دیتا ہے. ایمان ہے, میرا ایمان بھروسہ اس پہ ہے کہ وہ مجھ سے کرتا ہے. آج میرے عزیزو میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان سے اپنے سفر کو شروع کر دیں. لوگوں کی ٹینشن لینے چھوڑ دیں, ایمان سے قدم رکھے اور اپنے ساری چیزوں کو آج ایمان سے کہ خدا نے اسے برکت دے دی. ایمان رکھے, اپنے ہاتھوں سے بلیس کریں اور خدا یسوع مسیح کو کریں اپنے گھرانے کے اندر, اپنی زندگی کے اندر پکارنا شروع کریں کہ ابن داؤد, اے خدا تعالیٰ کے بیٹے ہم پر رحم کر, اور آپ خدا کے جلال کو دیکھیں گے. خدا آپ سب کو کلام کے وسیلے سے برکت دے. خدا آپ کے ساتھ.